دیکھیں خان صاحب میں نہیں سمجھتا کہ وہ لاڈلے ہیں، کیونکہ وہ لاڈلے بننے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. جب بندہ طاقت میں ہو تو اس کے آگے سجدے کرو، اس کو باپ کہو. جس دن وہ ریٹائر ہو جائے تو اس کو گالم گلوچ کرو. سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چلائیں، میں تو اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. باپ کے ساتھ ایسے نہیں کرتے، صرف اتنا کہوں. جس کو باپ مانے اس کے ساتھ ایسے نہیں کرتے. نیک اولاد ہے. پنجاب اسمبلی کو کوئی ذاتی شاید جاگیر سمجھ لیا گیا ہے. تمام ایم پی ایز جو پنجاب اسمبلی کے ممبران ہیں، ہمارے بھی بنیادی حقوق ہیں. ہمارا حق ہے کہ ہمیں ہاؤس کے اندر جو ہے وہ پرفارم کرنے کی اجازت ملے. ہمارا حق ہے کہ ہم کسی بھی بات کے اوپر اعتراض کر سکیں. ہمارا حق ہے کہ ہم حکومت کے جو غلط کام ہیں اس کی نشاندہی کر سکیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر پنجاب اسمبلی کو کوئی ذاتی شاید جاگیر سمجھ لیا گیا ہے کہ جو 15 دنوں کے لیے اراکین کو ایکسپیل کرنے کا اختیار تمام اسمبلیوں میں موجود ہے، نیشنل اسمبلی میں موجود ہے، لیکن کبھی اس کا یہ استعمال نہیں ہوتا. جس دن ہم نے احتجاج کیا اسی دن احتجاج کے پی کے کی اسمبلی میں بھی ہوا، وہاں پر بھی یہ نہیں ہوا. لیکن یہ ایک اب طریقہ بنایا گیا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر کہ جہاں پر اس قانون کا غلط استعمال اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کیا جا رہا ہے کہ تمام ہر سیشن کے اندر 5, 10, 15 جتنے ایم پی ایز جو ہیں وہ ایکسپیل کیے جائیں تاکہ ہمارے نمبرز پورے نہ ہو سکے. میں آپ چیف جسٹس صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جناب آپ ہمارے بھی چیف جسٹس ہیں. ہمارے حقوق جو ہے ان کو دیکھنا بھی آپ کی اتنی ہی ذمہ داری ہے. ہماری پٹیشنز کیوں پڑی رہتی ہیں؟ ہماری پٹیشنز جو ہے وہ کیوں فکس نہیں ہوتی؟ اور اگر سپیکر جو ہے وہ رولز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو اس کو دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے. سپیکر اور وہ سپیکر جو سیکرٹ بیلٹ کی وائلیشن کر کے جو سپیکر بنا ہے اس کا تو خود الیکشن ہی نل اینڈ وائڈ ہے، اور وہ ہم تمام لوگوں کو جو ہے کسی نہ کسی بہانے سے ایکسپیل کر دیتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بار بار گزارش کرتے ہیں لیکن ہماری پٹیشنز جو ہیں وہ فکس نہیں ہوتی. ایسی ہی ایک پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پینڈنگ ہے، جہاں پر یہ وزیر اعلیٰ جو اس وقت 12 کروڑ کے صوبے کے اوپر شب خون مارنے جا رہا ہے صرف عمران خان کے کہنے کے اوپر، اس کا اپنا الیکشن ہی غلط ہے. کیونکہ 2 انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ ایک ہی جو ہے وہ حقائق کے مطابق 2 انٹرپریٹیشنز جو ہے وہ کی ہے سپریم کورٹ نے. ایک طرف اسد عمر کا لیٹر جو ہے وہ بہت معتبر ہوا، 25 اراکین کو سزا بھی دے دی، لیکن کہا ان کے ووٹ گنے نہیں جائیں گے. اگر ووٹ گنے نہیں جائیں گے تو ان کو سزا کس چیز کی ملی ہے؟ پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر چودھری شجاعت وہی خط لکھتے ہیں تو اس خط کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے. اس طرح نہیں ہوتا، یہ موکری آف لا نہیں چلے گی. برائے مہربانی میری گزارش ہے، ہم اعلیٰ احترام کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے رہیں گے، لیکن ہمارے حقوق کو سننا جناب والا آپ کی ذمہ داری ہے. ہمارے حقوق کو جو ہے وہ اس کو نافذ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر ایوانوں کے اندر جو ہے وہ غلط استعمال قانون کا کیا جا رہا ہے، اگر ایوانوں کے اندر سیاسی مقاصد کے لیے اور پھر 15 دن کی جو ہے پابندی ہے، اس کو خود فراڈیولنٹ طریقے سے، میں یہ کہنا چاہتی ہوں سپیکر پنجاب اسمبلی نے فراڈولنٹ طریقے سے 15 دن کی جو پابندی ہے اس کو 15 سٹنگز پہ لے گئے. رولز بڑے کلیئر ہے، 15 دن لکھے گئے ہیں، لیکن اس کو 15 سٹنگز بنا دیا گیا، اور وہ 15 سٹنگز میں بھی 2 مہینے بعد، 2.5 مہینے بعد، 3 مہینے بعد کب ختم ہوں گے؟ اس لیے ہم چیزوں سے پاکستان سے گزارش کرنے آئے ہیں کہ یہ اب ارجنٹ نوعیت کا معاملہ ہے. آپ نے پہلے ہماری پٹیشنز جو ہیں وہ سپیکر صاحب کی جو ہے وہ بھی 3 مہینے سے پڑی ہے، ہماری پٹیشن جو ہے وہ مہینے 1.5 مہینے سے پڑی ہے، لیکن اب ارجنسی کی بات ہے. اب یقیناً چیزیں سے پاکستان کو پتا ہے کہ 12 کروڑ کا صوبہ جو ہے اس کا مینڈیٹ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو پنجاب اسمبلی جو ہے اس کو ڈیزالو کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو ہونے سے روکیں، اور روکنے کے لیے ہمارا ہاؤس میں جانا اور عدم اعتماد کی تحریک لانا یا گورنر صاحب کی طرف سے اعتماد کے ووٹ کے لیے کہنا اور جتنے بھی آئینی آپشنز ہیں وہ استعمال کرنا ہمارا حق ہے. اور اس حق کے اندر جو قدغن لگائی جا رہی ہے اس کو روکنا چیف جسٹس آف پاکستان اور اعلیٰ عدالتوں کا فرض ہے. برائے مہربانی ہمیں بھی انصاف چاہیے. یہ امپریشن کہ کچھ لوگوں کو جو ہے راتوں رات انصاف مل جاتا ہے اور کچھ لوگ ہم جیسے بدقسمت ہیں کہ جن کی پٹیشنز مہینوں پڑی رہتی ہیں اور اس کے اوپر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس امپریشن کو یقیناً یہ نظام عدل کے لیے بھی ایک بہت بڑا اسٹگما ہے جو نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اچھا نہیں لگ رہا یہ کہتے ہوئے یا سنتے ہوئے. لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ہم وہ باتیں نہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ ہم وہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح سے ان باتوں کا ہونا
यकीनन इस निज़ाम अदल के लिए भी और हमारी मुअज़्ज़ज़ जुडिशरी के लिए भी एक बुरी चीज़ है, बुरा शगुन है, इसको नहीं होना चाहिए। इसलिए आज हम गुजारिश करेंगे चीज़ों से जो है हाई कोर्ट से मिलके कि बराए मेहरबानी हमारी पिटीशन जो है वो अर्ली हियरिंग के लिए फिक्स की जाए, कल ही उसकी हियरिंग हो। और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कि वोट का हक जो है वो डिनाई नहीं किया जाएगा। तो हम अगर अदम एतमाद की तहरीक पेश करते हैं तो हमें जाकर अपने अदम एतमाद के वोटिंग के दौरान जो है हमें हाउस में प्रेजेंट होना चाहिए। शुक्रिया। तारड़ साहब 6 साल दौरे इक़्तिदार जो बादशाह साहब का था, आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि कायद मुस्लिम नून को भी बहुत से इतराज़ात थे और इमरान खान को भी उससे बहुत ज़्यादा इतराज़ात रहे हैं, तो आप उनके 6 साल दौर को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाक फ़ौज एक ऐसा इदारा है कि जिसकी एक ट्रांजिशन हुई है, एक चीफ घर गए हैं, नए चीफ आए हैं। अब इस बात को मुतनाज़ा बनाने का मकसद नहीं है। वो लोग बात कर रहे हैं जो पिछले 6 साल बिल्कुल खामोश थे। यानी एक बंदा अगर रिटायर होकर घर जा रहा है, कल जो मुसर्रत जमशेद चीमा ने किया, ये करती 2 महीने पहले हिम्मत करती ना। 7 खामद खड़े हैं, गद्दार के नारे लगा रहे हैं कि बंदा घर चला गया, बात खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। माल रोड पे ये नहीं, बैनर तो बहुत दूर की बात है। शरियार अफरीदी ने कहा हमारे वालिद मोहतरम है, हमारा बाप है। बाप के साथ ऐसे नहीं करते, सिर्फ इतना कहूँ, जिसको बाप माने उसके साथ ऐसे नहीं करते। नेक औलाद ऐसा नहीं करते। और बात ये है कि हम बिल्कुल इस चीज को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते। हमारा क्या नारा था? वोट को इज्जत दो। इसका नारा है मुझे वोट लेकर दो। जब इदारा खुद कह रहा है कि हम फरवरी में न्यूट्रल हो गए, ए पॉलिटिकल हो गए, तो हमारी तो किसी से ना कोई जंग है, ना कोई लड़ाई है। हमारे मकसद की तो तकमील हो गई, वो मकसद हमारा पूरा हो गया। अब जिन्होंने वालिद कहा था, अब उन्होंने जो कल सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलाए, मैं तो उसकी भी मजम्मत करता हूँ। मतलब जब बंदा ताकत में हो तो उसके आगे सजदे करो, उसको बाप कहो, जिस दिन वो रिटायर हो जाए तो उसको गालम गलोच करो। ये अच्छा ट्रेंड नहीं है, मगर अब क्या करें, अब बाप भी बदलने की एक आदत पड़ गई इन लोगों को। मैं तो इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता। साहब ये बताइए कि पंजाब असम्बली में आपके पास जो अरकान है उनकी तादाद 180 है। अगर अदम इत्तेमाद आप लेकर आते हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी 186 अरकान पूरे करना। तो इस सूरत में तो आप पूरे मेरा ख्याल है नहीं कर सकेंगे। तो इत्तेमाद का वोट लेने में आप कुछ बंदे शायद गैर हाजिर हो जाए, फिर शायद कामयाब हो। ये गैर हाजिर वाली बात भी ठीक है, गैर हाजिर वाली बात आपकी ठीक है, मगर तरीके अदम इत्तेमाद में माजी में कुछ ऐसे फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनते रहे हैं जिनको अलहदा हैसियत जो है वो दी गई है और वो अलहदा पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे सामने आए हैं। इस वक्त मेजॉरिटी मेंबरान, अक्सरियत पीटीआई की, वो इस हक में नहीं है कि असम्बली को तहलील किया जाए। वो कहते हैं कि जी हमने हल्के के अवाम की खिदमत करनी है, हल्के के काम करने हैं। तो अगर बहुत बड़ा ग्रुप उठ के, फ़र्ज़ करें एक बात कर रहा हूँ, वो अगर अपने आप को एक इंडिपेंडेंट ग्रुप डिक्लेयर कर देता है तो किस तरह उनको रोकेंगे आप अदम एतमाद में शिरकत से? नहीं, और शेख साहब पहले परवेज इलाही को तो मना लें कि असम्बली तोड़नी है कि नहीं। परवेज इलाही को बुलाते हैं मिलने के लिए, परवेज इलाही मिलने नहीं आते और राय से खबर चलवाते हैं कि परवेज इलाही साहब जो है असम्बली की तहलील को रोकने का मशवरा देंगे। तो पहले अपना घर दुरुस्त करें, हमने जो करना है हम करेंगे देखिए खान साहब, मैं नहीं समझता कि वो लाडले हैं, क्योंकि वो लाडले बनने की कोशिश ज़रूर करते हैं। और जिस शख्स को वो गालियां दे रहे हैं और ट्रेंड चला रहे हैं, 2 दफ़ा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुद्दत मुलाजमत में तौसीक का ऐलान भी इन्होंने किया था ना। तो ये लाडले बनने की कोशिश थी कि मुझे लाडला बना लो। जिससे मैंने कहा कि मुझे वोट लेकर दो की जो तहरीक है वो जारी है। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में जो सपोर्ट इमरान खान साहब को मिली है वो किसी और लीडर को नहीं मिली, वो अदलिया हो, वो इस्टेब्लिशमेंट हो, वो जो भी इदारा हो। मगर अब भी इमरान खान साहब के साथ जो एहतसाब वाला मामला है उसमें हमारी भी कोताही है कि इतनी बड़ी चोरियां सामने आ रही हैं, मगर भाग के जाते हैं, स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, भाग के जाते हैं, किसी ना किसी टेक्निकल बुनियाद पे छुप जाते हैं, घर बैठे तो जमानत ले देते हैं। मैं अभी दहशतगर्दी का मुकदमा भुगत के आया हूँ। मेरी तो दहशतगर्दी की दफा खत्म नहीं, मैंने बेल कराई है। घर बैठे दहशतगर्दी की दफा भी खत्म हो जाती है। तो ये ट्रेंड खत्म होना चाहिए कि एक जुडिशल वजीर आला पंजाब में ऑलरेडी मुसल्लत है, तो ये हर बार टेक्निकलिटी पे एहतसाब से बच जाना, ये इमरान खान साहब को ये फेवर जरूर है। इस मुल्क में
اس ملک میں 4 صوبائی اسمبلیاں اور 1 قومی اسمبلی، یہ ہمیشہ سے ایک کنونشن ہے، روایت ہے، آئینی طریقہ کار ہے کہ یہ 5 الیکشن کٹھے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 صوبوں کے آپ الیکشن کروا دیں تو پھر سندھ اور بلوچستان کا کیا قصور ہے. اور یہ مینڈیٹ لوگوں نے 4.5 سال 4.5 سال کے لیے نہیں دیا، یہ پورے 5 سال کا مینڈیٹ ہے. اس مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے، اور یہ کلیئر مینڈیٹ نہیں تھا. یہ پنجاب میں ہم سنگل لارجسٹ پارٹی تھے اور ہم ہیں اللہ کے فضل سے، اور قومی اسمبلی میں 6 سیٹوں کی ان کی حکومت تھی، وہ تو ختم ہو گئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کا احترام ہونا چاہیے. 5 سال اسمبلیوں کو مدت، آئینی مدت مکمل کرنی چاہیے. یعنی ایک غیر آئینی آپ غیر معینہ مدت کے لیے توسیع دینے کے لیے تیار تھے، مگر پنجاب اسمبلی کی مدت آپ مکمل نہیں ہونے دے رہے کیونکہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک میں 3 اسمبلیوں کے الیکشن بعد میں ہوں اور 2 اسمبلیوں کے الیکشن پہلے ہو جائیں. ویسے بھی آگے سینسس بھی ہو رہا ہے اور سینسس کے حوالے سے ڈی لمیٹیشن بھی ہونی ہے. تو یہ کرائے نا. اچھا، اس میں نقصان ہمارا نہیں ہے. یہ پنجاب پولیس کی پروٹیکشن ہٹے گی زمان پارک سے. پنجاب پولیس کا جو اس وقت رویہ ہے، یہ دیکھیں پھر اس کے بعد کتنے پرچے ہوتے ہیں، کس طرح ان کے لوگ جو غیر قانونی حرکتوں میں ملوث ہیں وہ ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. پروٹیکشن ان کی ختم ہوگی، چھتری ان کے اوپر سے ہٹے گی. ہم تو اپوزیشن میں کھڑے ہیں، ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں، روز پرچے بھگتتے ہیں. میں ابھی بیل کرا کے ہوں دہشت گردی کے مقدمے میں. نقصان عمران خان کا ہے. ہم صرف جمہوری پروسیس کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارا، طارق صاحب ایک آج جاننے کا سوال ہے. یہ عابد صاحب کو موقع دے دینا. آپ کا ہو گیا شیخ صاحب. عابد صاحب، عابد صاحب بعد میں بعد میں کر. پہلے آپ سب سے. دیکھیں، پنجاب میں کوئی گفتگو شنید نہ ہے اور نہ ہونے کا امکان ہے. اگر گفتگو شنید کرنی ہوتی تو کوٹ نہ آتے، اگر گفتگو شنید کرنی ہوتی تو یہ دیگر آپشنز پہ غور نہ ہوتا. پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو عمران خان نے کہا تھا، مگر پرویز الہی صاحب نے اور ان کے صاحبزادے نے پچھلے 3 مہینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی یہ بات ثابت کرنے میں کہ وہ اور ان کا بیٹا پنجاب کا سب سے بڑے ڈاکو ہیں. ڈاکوؤں کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. لیکن کل جو رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو پرویز الہی کی ملاقات ہوئی ہے، تھوڑی سی ہوئی ہے،